علی کا ذکر کرنا عبادت کیسے ہو گیا؟ کہ اہل بیت کی محبت ہے کیا؟ اہل بیت کی محبت ہے ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اہل بیت کی محبت ہمیں سیکھنا چاہیے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام ہمیں سکھا کر گئے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے ہمیں محبت کس طرح سے کرنا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اب صحابہ کرام کی جستجو یہ ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب ہو کر بیٹھے۔ ہر صحابی کا یہ شوق ہوتا تھا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو ہر انسان حضور جلدی نماز میں یعنی مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرتا تھا، تو جو انسان جتنا جلدی آ جاتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نزدیک بیٹھ جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ تمام صحابہ کرام آئے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان چاہتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مولا علی آپ کے قریب بیٹھے۔ مولا علی دیر سے آئے، مولا علی پیچھے دروازے پر بیٹھ گئے، آپ کو جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے، آپ نے دوسروں کو فانتے ہوئے آگے نہیں آئے۔ اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کبھی بھی مسجد میں بیٹھے ہو تو آپ کبھی بھی پہلی صف میں گھسنے کے لیے دوسروں کو کندھوں کو پھاندتے ہوئے نہ جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ پہلی صف والوں کو چاہیے کہ وہ صفوں کو پہلے درست کر لیں، پچھلی صف میں اگلی صفوں میں جگہ نہ رہے تو پچھلی صفوں والوں کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مولا علی اسی چیز پر عمل کر رہے تھے، وہ ان کو مسجد کے دروازے پر جگہ ملی، آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو علی سے جگہ تبدیل کر لے؟ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے اپنی جگہ کھو دے، وہاں سے اٹھ جائے، تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے مولا علی کو آواز دی کہ اے علی آپ یہاں پر آ کر بیٹھ جائیے۔ تو آپ نے اپنی جگہ پر حضرت مولا علی کو بیٹھا دیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، یعنی جو قدر والے ہوتے ہیں وہی اہل بیت کا جو مرتبے والے ہوتے ہیں وہی اہل بیت کا مرتبہ جانتے ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور وہ اہل بیت کے مرتبے کو بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگی کہ اے ابا جان، میں کئی بار دیکھا ہے ہم نے کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں یا جب علی آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کسی اور کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، آپ ان کے چہرے میں کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے پیاری بیٹی، ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت کیسے ہو گیا، تو میرے بھائی یاد رکھے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے تو عبادت اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت میں کیوں شامل ہے؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔